الغرض سب سے پہلی جو بات کی ہے خدا کی حمد و ثنا کی ہے اور خدا کی بات کی ہے. اس کے بعد جو دوسری بات جو سب سے زیادہ بات کی ہے وہ امیر المومنین امام المتقین سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی ہے. ایک یہ عید منائی کیوں جاتی ہے اور ایک اس کو باقاعدہ عید کا نام کب دیا گیا؟ کہ یہ سب سے بڑی عید ہے، یہ عید الاکبر ہے اور اس پہ خوشی منانی چاہیے. اور عرفہ کے دن عظیم خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا تو وہاں تک لوگوں نے شکایات کے انبار لگا دیے مولا کائنات کے حوالے سے. جب پیش کی گئی پیغمبر اکرم کے سامنے جب حضرت علی علیہ السلام کی یہ شکایت کی گئی ہے تو رسول اللہ نے سخت ناراضگی کا اظہار اسی وقت فرمایا اور کہا کہ فَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ. علی کے بارے میں بات کرتے ہو، علی مجھ میں سے ہے اور میں علی میں سے ہوں. ان لغوی معنوں میں سے خلیفہ کا یا حاکم کا یا امام کا معنی کسی لغت کے اندر نہیں ہے. اگرچہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان دعوت ذوالعشیرہ میں ہی کر دیا گیا تھا. فرمایا کہ اگر یہاں خلافت کا اعلان ہوتا تو مولا کائنات سے بڑا کوئی شخص نہیں ہے جو اپنا حق جو ہے بزور بازو وصول کرے. اور ربو بھی ہے اس میں، مولا کے معنی رب کے میں بھی آتا ہے، رب کے میں بھی آتا ہے. یہ کہنا کہ جس کا میں مولا ہوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جس معنی میں مولا ہوں اسی معنی میں علی مولا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ من کنتم مولا تواتر کے ساتھ نہیں ہے. تواتر کے ساتھ نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے. لفظ مولا کے معانی کو واضح کرنے کے لیے یہ بولا تھا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر اور تمہارے مالوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ تو معنی واضح ہو گئے نا مولا کے. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے. درود لا محدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کے آل پاک آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر. ذانبن آپ دیکھ رہے ہیں مائیں اور مولانا ناچیز محمد اویس ربانی ایک بہترین عنوان کے ساتھ. عید کیا ہوتی ہے، عید کا تصور کیا ہے، اور یہ جو 18 ذی الحج سے منسوب عید غدیر ہے اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، غدیر کسے کہتے ہیں، غدیر کا واقعہ کیا ہے، کن احباب کے حوالے سے یہ واقعہ ہے، کن معنوں میں ہے. اس کو خوشی کا دن ہی لیا جائے گا، خوشی کا انداز کیا ہوگا، خوشی کو ایک خیال سے عمل میں کیسے اتارا جائے گا، اس کے ناقد کیا اعتراض رکھتے ہیں اور اس کے اعتراف میں اس کے موافقت میں کیا دلائل ہو سکتے ہیں. آج کے مسلمانوں کے لیے یہ دن کتنا اہم دن ہے، اس پہ بات کرنے کا خواہش مند ہوں. پروگرام میں سب سے پہلے خوش آمد کرنا چاہتا ہوں. تشریف فرمائیں، عمدہ گفتگو فرماتے ہیں اور جب بھی دیکھا ہے ان کو نفاست والے انداز سے دیکھا ہے، شائستگی والے رویے سے پیش آتے ہوئے دیکھا ہے. علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ہمارے دوسرے مہمان، جب بھی گفتگو فرماتے ہیں مدلل انداز سے، محقق ہیں اور بہت ہی کامل نظریہ ان کا ہوتا ہے. ہمیشہ ایک ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ جس میں پورا اعتماد نظر آتا ہے. مفتی عبدالقادر ہزاروی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک بڑی تاریخی حیثیت ہے اس دن کی. میں جاننا چاہتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، غدیر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، غدیر میں ہوا کیا تھا اور پھر اس کو ایک اہمیت کیوں حاصل ہے اسلام میں. جی یہ واقعہ اصل میں یوں ہے کہ ہجرت کے بعد پیغمبر گرامی نے اپنی زندگی کا ایک ہی حج کیا ہے اور وہ سن 10 ہجری میں کیا ہے. اور جب پیغمبر گرامی نے چونکہ مکہ پہلے ہی فتح ہو چکا تھا، اب الحمدللہ اسلام کا پیغام کافی دور تک جا چکا تھا، اور پیغمبر گرامی نے جب یہ اعلان فرمایا کہ اس مرتبہ ہم حج کریں گے تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد پیغمبر گرامی کے ساتھ حج کے لیے تیار اور آمادہ ہوئی. اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مناسک حج بجا لانے کا موقع مل رہا تھا. اور یہ وہ حج تھا کہ جس حج میں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں نے پیغمبر گرامی کو مناسک حج اور ارکان حج بجا لاتے ہوئے اپنی نگاہوں سے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ سفر 25 ذی القعدہ کو مدینہ سے شروع ہوا، 4 ذی الحج کو مکہ میں پہنچے ہیں. مناسک حج بجا لانے کے بعد 14 ذی الحج کو واپسی ہوئی ہے مکہ سے. واپس جاتے ہوئے جوفا ایک مقام ہے کہ جہاں سے مصر، عراق اور دیگر بلاد کے راستے الگ ہوتے ہیں. تو تقریباً زیادہ تر حاجی جو ہیں جب وہ ارکان حج بجا لانے کے بعد باہر نکلتے تھے تو اس جگہ تک ساتھ آتے تھے. جب یہاں تک پہنچے اور یہ تاریخ 18 ذی الحج کی ہو چکی تھی. 18 ذی الحج سن 10 ہجری کی یہ تاریخ تھی. یعنی حج کو 8 دن 7 دن گزر گئے تھے. جی بالکل، تقریباً ایک ہفتہ حج کو گزر چکا تھا.
اور 18 ذی الحج کو اس مقام پر پہنچے ہیں. جوفا کے قریب یہ مقام ہے، اور اس جوفا سے قریب ایک تالاب ہے جس کو غدیر خم کہتے ہیں. اچھا. غدیر خم اس تالاب کا نام ہے. تو اس جگہ پر یہ آیت نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ اللہ. واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے. اس میں یہ حکم آیا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ پہنچا دیجئے. امر کا صیغہ ہے کہ آپ پہنچا دیجئے ما انزلہ، جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف. ما انزلہ الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کو آپ پہنچا دیجئے. یہ حکم آیا. اس حکم میں تاکید بھی تھی. تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پڑاؤ ڈالا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. جو آگے بڑھ چکے تھے حکم دیا کہ ان سب کو واپس بلایا جائے، اور پالانوں کا ایک ممبر بنوایا. جب سب لوگ جمع ہو گئے تو ان کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. میں خلاصہ کر رہا ہوں ورنہ تو یہ بہت لمبی داستان ہے اور واقعے میں بہت تفصیل ہے، جن کو میں نے چھوڑ دیا ہے وقت کی کمی کی وجہ سے، چونکہ پروگرام میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا. ورنہ تو صرف خطبہ جو غدیر کا ہے اس پر 10 پروگرام ہو سکتا ہے. اچھا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پیغمبر اکرم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے. اور وہ جو خطبہ ہے جسے خطبہ غدیر کہتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں بیان ہوئیں. اسلام کے معارف، اسلام کے حقائق، اسلام کی تعلیمات، گزشتہ و آئندہ کے بارے میں نصائح و ساری چیزوں کو بیان کیا ہے. لیکن اس خطبہ غدیر میں 2 مرکزی چیزیں تھیں. جو پہلی بات تھی وہ سب سے زیادہ توحید کی تھی. سب سے زیادہ جو بات کی ہے رسول اللہ نے خطبہ غدیر میں، وہ اللہ کی بات کی ہے، خدا کی وحدانیت کی بات کی ہے، خدا کی ربوبیت کی، معبودیت کی، یکتائی کی، احدیت کی، سمدیت کی، ازلیت کی، ابدیت کی، سرمدیت کی. پروردگار عالم کا ایک مکمل اور کامل تعارف پیش کیا ہے کہ وہی خالق ہے، مالک ہے، معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، لائق بندگی نہیں، وہ یکتا ہے ذات میں، صفات میں. اور غرض سب سے پہلی جو بات کی ہے خدا کی حمد و ثنا کی ہے اور خدا کی بات کی ہے. اس کے بعد جو دوسری بات جو سب سے زیادہ بات کی ہے وہ امیر المومنین امام المتقین سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی ہے. اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کے اس خطبے میں یعنی جو جتنی چیزیں بھی بیان کی ہیں ان میں سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کیا ہے اللہ کی بات کے بعد، وہ امیر المومنین کی بات ہے. وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی بات ہے، ان کی امامت کی بات ہے، ان کی عظمت کو بیان کیا، ان کی فضیلت کو بیان کیا، ان کے محاسن کو بیان کیا، ان کے مناقب، عظمتوں کو، فضیلتوں کو. اور پھر ایک اعلان فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اس سے پہلے اقرار لے لیا. اچھا. کہ کیا میں تم سب کی، سارے مسلمانوں سے، کہ تم سب کی جانوں پر، تمہارے نفسوں پر، تمہارے نفوس پر اور تمہاری مالوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں. جیسے قرآن کے اولا بالتصرف. جی. تو وہ سب نے اقرار کیا کہ جی آپ کو ہمارے جان و مال پر ہم سے زیادہ حق تصرف حاصل ہے. اور یہ اقرار لینے کے بعد کہا کہ پھر دیکھو جس کا میں اولا بالتصرف، جس کا میں حاکم ہوں، اب اس کا علی حاکم ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ اعلان کیا. اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے حکم فرمایا کہ اب ایک خیمہ علی کے لیے نصب کر دیا جائے اور علی کو اس خیمے میں بٹھا دیا جائے. تو جناب امیر المومنین کو وہاں بٹھا دیا گیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ علی علیہ السلام کی بیعت کریں. تو مسلمانوں نے اس وقت جتنے کلمہ گو تھے انہوں نے جناب امیر المومنین کی بیعت کی، اور مسلمانوں نے جناب امیر المومنین کو امیر المومنین اور مومنین کا مولا ہونے پر مبارکباد بھی پیش کی. اور سب سے زیادہ ذکر ہے کتابوں میں اس مبارکباد کا حضرت عمر کے حوالے سے، کہ بہت بلند آواز سے حضرت عمر نے جو ہے وہ امیر المومنین کو بہت باآواز بلند کہا کہ یا علی آپ کو بہت مبارک ہو کہ آج سے آپ میرے اور ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے ہیں. یہ مبارکبادی سب نے دی ہے. یہ مبارکبادی یہ اس وقت کا جو مجمع ہے اس کے متعلق اگرچہ روایات میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہے. تقریباً 1,20,000 1,24,000 بھی بیان کیا گیا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ تو تقریباً سب نے بیان کیا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ افراد تھے، اور یہ صحابہ کرام تھے، یہ پیغمبر اکرم کا کلمہ پڑھنے والے تھے. اس مجمع کے اندر جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان کیا گیا، اور اپنے بعد علی علیہ السلام کو مومنین کا مولا بنایا گیا اور ان کے مولائیت کا اعلان کیا. یہ وہ خوشی تھی جس کو آج تک مومنین مناتے ہیں. اسی کو عید غدیر کہا جاتا ہے. یعنی جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان ولایت اور ان کے اعلان امامت پر خوشی منانا، ان کو اپنا مولا دل و جان سے ماننا اور تسلیم کرنا، اور یعنی گویا کہ ان کی تاج پوشی کا جشن ہے. ٹھیک ہے نا. امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی
تاجپوشی کا جشن ہے، اگرچہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان دعوت ذوالعشیرہ میں ہی کر دیا گیا تھا۔ اچھا۔ پہلی جو اسلام کی پہلی دعوت ہے جو حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے، تو اس میں ہی جو خطبہ تھا عشیر کا، اس میں بھی اسی طریقے سے سب سے پہلے توحید کی بات ہے، پھر اپنی نبوت رسالت کی بات ہے، اور پھر کہا کہ تم میں سے ہے کوئی کہ جو میری مدد کرے، تو حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور یہ 3 مرتبہ علی کو بٹھایا گیا کہ کوئی اور اگر کھڑا ہونا چاہے، تو پھر تیسری مرتبہ جب مولا کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کا مددگار ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا سوا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو پھر پیغمبر اکرم نے اس کے جواب میں کہا کہ یا علی انت اخی و وصی و خلیفتی و ولی اللہ، کہ آپ میرے بھائی ہیں، میرے وصی ہیں، میرے خلیفہ ہیں، میرے جانشین ہیں، اور اللہ کے ولی ہیں۔ دعوت ذوالعشیرہ میں علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، اور پھر یہ دعوت یعنی 10 ذی الحج 18 ذی الحج 10 ہجری، اور وہ دعوت ذوالعشیرہ اسلام کی پہلی دعوت ہے، اور یہ باقاعدہ اسلام کا وہ سب سے بڑا مجمع جو یعنی ایک طرح سے سمجھے کہ آخری بڑا اجتماع ہے کہ جس سے رسول اللہ نے خطاب فرمایا ہے غدیر میں۔ اچھا، یہ وہ اس کے بعد تو 2 مہینے کے بعد رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے نا، 28 سفر کو چلے گئے ہیں، 11 ہجری 28 سفر میں، یا ہمارے بھائیوں کی روایات کے مطابق 12 ربیع الاول، تو کوئی اتنا فرق اس میں نہیں ہے۔ ذی الحج آخری مہینہ ہوتا ہے، محرم پہلا مہینہ ہوتا ہے، تو 2-2.5 مہینے کے بعد تو رسول اللہ نے پردہ فرمایا، وصال فرمایا، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو یہ یعنی یہ اس اعلان ولایت کے بعد پھر وہ اکمال دین کی جو آیت ہے وہ نازل ہوئی کہ آج ہم نے دین کو مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے آگے پیچھے اور بھی ہے، لیکن اب جو آپ کے پروگراموں کے وقت، اور 2 پروگرام آپ نے ریکارڈ کرنے ہیں، اگر حضرت نے بھی، میں چاہتا ہوں ان کو بھی موقع ملے اور یہ بھی بات کریں، تو یہ وہ دن ہے 18 ذی الحج کا دن، جس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کا جو اعلان ولایت کیا گیا، اور صحابہ کرام نے یہ خوشی منائی۔ خوشی کے موقع پر ہی مبارکباد دی جاتی ہے نا، تو صحابہ کرام نے مبارکباد دی، حضرت عمر نے مبارکباد دی، اور وہی مبارکباد ہم بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ یعنی یہ مبارکباد دینا یہ حکم رسول کی تعمیل ہے اور اس سنت صحابہ پر عمل ہے۔ یہ صحابہ کرام نے مبارکباد دی ہے 18 ذی الحج کو، خوشی منانا، اور یہ خوشی ویسے تو ہمارے ہاں تو یہ باقاعدہ عید ہے، اور اس کے حوالے سے مفاتیح الجنان میں شیخ المحدثین شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے روایت لی ہے کہ یہ سب سے بڑی عید ہے، یہ عید الاکبر ہے، اور اس پہ خوشی منانی چاہیے، اور اس کے اعمال بھی ہیں، جس طرح عید کا غسل کرنا چاہیے، عمدہ اور اچھا لباس پہننا چاہیے، یہ دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اس دن کے روزے کا ثواب 60 سال کے روزے کے برابر ہے۔ تو بہت زیادہ اس دن کی مخصوص دعائیں بھی ہیں، وہ پڑھنی چاہیے، یعنی یہ دن عبادت میں گزرنا چاہیے، یہ دن دعا و مناجات میں گزرنا چاہیے، روزے کے ساتھ اچھا لباس، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، مومنین کی مدد کرنی چاہیے، مستضعف غریب محتاج لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، یہ اس دن کے حوالے سے روایات میں آیا ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ کا حکم ہوگا اس پہ آپ کی میں نے کئی مرتبہ آراء حاصل کی ہیں، اور مجھے اس پہ خوشی ہے کہ آپ نے اس پہ مفصل گفتگو فرمائی ہے۔ ہم اس اینگل سے آتے ہیں جو پچھلی گفتگو ہماری ایک دفعہ رہی، اور مجھے یاد ہے کہ دیگر لوگوں نے بھی ایک زاویہ یہ پریزنٹ کیا گیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے یمن کی شکایات آئیں، اور اس شکایات کی نفی کے لیے حضور نے اپنے غم و غصے اور اس کے رد کے لیے جو اظہار فرمایا، یہ اس کا اہتمام تھا۔ اس میں کس حد تک وزن ہے، اور اس بات کو اتنے بڑے مجمع میں پیش کرنا، یہ کس حد تک حقیقت سے جڑی ہوئی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ پہلے تو محمد اویس ربانی صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا، اور دوسرا جہاں آپ کے سوال کا تعلق ہے، اور جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ ہم نیشنل ٹی وی پر بھی آپ کے ساتھ پروگرام کر چکے ہیں، اور پچھلے پروگرام میں بھی اس پر ہم نے بات کی ہے۔ بنیادی طور پر 2 باتیں توجہ طلب ہیں، ایک یہ عید منائی کیوں جاتی ہے، اور ایک اس کو باقاعدہ عید کا نام کب دیا گیا اور کس سن میں اس کو عروج ملا۔ ان 2 باتوں پر اس سے پہلے جو یمن والی آپ نے بات کی ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جانب بہت بڑا لشکر دے کر بھیجا، اور آپ کو خاص طور پر وصیت فرمائی کہ آپ نے جانا ہے اور ان کو اسلام کی دعوت دینا ہے۔ اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں تو ان کا جان، مال، عزت، آبرو سب محفوظ ہو جائے گا، اور اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول نہ کریں اور پھر وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر آپ ان سے جہاد کریں نرمی کے ساتھ۔ مولا کائنات جب یمن پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد قبیلہ ہمدان
ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا اور کئی قبائل نے اسلام قبول کیا اور کئی جگہوں سے مال غنیمت بھی جو ہے وہ حاصل کیا گیا۔ مال غنیمت اور خمس کے بارے میں باقاعدہ قرآن کریم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ رسول خمس کا یہاں لفظ استعمال ہوا ہے۔ مولا کائنات نے یمن کے اندر مال غنیمت ہر سپاہی کو عطا فرما دیا، جس کا جو حصہ جتنا بنتا تھا وہ آپ نے تقسیم کر دیا۔ خمس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حصہ تھا، غرباء اور مساکین کا، یتامہ کا 10ویں پارے میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ خمس کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں حکم فرمائیں گے اسی طریقے سے اس کو کیا جائے گا۔ پھر آپ بس یہاں سے سیدھے حج بیت اللہ کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینے سے جم غفیر لے کر چلے، جیسا کہ کہا گیا۔ مکہ کے قریب پہنچے تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے اشتیاق کی وجہ سے جلدی سے آگے نکل گئے، اور اس دوران بریدہ بن حسیب اور ابو رافع کو آپ نے اس خمس پر نگران مقرر فرمایا۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ جو نئے نئے قبائل تھے یا بڑے لوگ اس میں شامل ہوئے، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ سفر کی وجہ سے ہماری چادریں جو ہیں یہ بوسیدہ ہو گئی ہیں، فلہذا نئی گاٹھ کھولی جائیں اور ان میں سے احرام کے لیے چادریں دی جائیں۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ تمہیں تمہارا مال غنیمت تو مل گیا ہے، اب جو خمس ہے اس کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اس میں آپ نے سختی فرمائی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فوجی کمانڈر کے لیے سختی فرمانا یہ بے حد ضروری ہے کسی بھی ذمہ دار بندے کے لیے۔ جب آپ آگے بڑھے تو پیچھے سے حضرت ابو رافع اور بریدہ بن حسیب نے چند چادریں جو ہیں وہ لوگوں کو دے دیں جنہوں نے احرام بنا کے پہنا۔ جب مولا کائنات سرکار سے ملاقات کر کے واپس تشریف لائے کہ اپنے لشکر کو لے کر جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سلامتی کی دعائیں بھی کی۔ تو آپ نے وہ چادر پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے وہ چادریں اتروا دیں اور ان کو پیک کر دیا گیا کہ میں نے جب منع کر دیا تھا تو پھر تمہیں یہ چادریں نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہاں سے جب آئے مینا گئے، مینا کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات ارشاد فرمائے، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں باتیں کی، پھر اس کے بعد عرفہ کے دن عظیم خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو وہاں تک لوگوں نے شکایات کے انبار لگا دیے مولا کائنات کے حوالے سے۔ اب کتنا دم اور خم ہے، ایک تو وہ پورا لشکر جو یمن سے آیا تھا اس میں سے کئی لوگوں نے شکایتیں لگائیں، تو اس پورے لشکر کے اندر مولا کائنات کے حوالے سے لوگوں کے ذہن کے اندر وسواس پیدا ہوئے اور وہم پیدا ہو گیا۔ اور پھر جب حج بیت اللہ اور پھر عرفات اور مینا میں یہ باتیں آپس میں ڈسکس ہوئیں حجاج کرام کے مابین، تو یہ سارا کا سارا جو سلسلہ تھا شکایتوں کا یہ پورے حجاج کرام کے مابین پھیل گیا اور تقریباً ہر بندے تک جو ہے وہ بات پہنچ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس اپنی اونٹنی کو روکا اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، تو صحابہ نے کہا اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، کون سا دن ہے، کون سا شہر ہے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری عزت، تمہارا مال اور تمہاری جان اسی طرح ایک دوسرے پر حرام ہے جس طرح آج کے دن اس جگہ میں اور اس شہر میں اس دن اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ کس دن کی بات ہے؟ عرفہ کے دن نازل ہوئی، یعنی کہ 9 ذی الحج کو۔ 9 ذی الحج کو، کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے اور اسلام کو اللہ نے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے دین پسند کیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ذکر مجھ سے پہلے کیا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ صورت مدنی ہے اور یہ آیات پہلے نازل ہو چکی تھی۔ یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے صحابہ کرام کو سنائی، اور اس کے بعد تقریباً یہ شیعہ اور اہل سنت کتب میں حدیث موجود ہے، عرفات کے میدان میں سرکار نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ پہنچا دو میری جانب سے اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ تو دین یہاں مکمل ہو گیا اور نبی کریم علیہ السلام نے دین صحابہ کرام کے سپرد کر دیا۔ اور صحابہ کرام جب ہم کہتے ہیں تو اہل بیت اس میں شامل ہیں، مولا کائنات اس میں شامل ہیں، ازواج مطہرات شامل ہیں، اور جناب فاطمۃ الزہرا، ان تمام کو دین نبی کریم علیہ السلام نے وہاں منتقل کر دیا اور یہ فرمایا کہ اس کے بعد تم سے میری ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ جب واپس پلٹے تو چونکہ مولا کائنات پر الزام لگے تھے اور ان الزام کو دور کرنا بے حد ضروری تھا، تو جوفہ سے 2 میل کے فاصلے پر
جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے عید غدیر خم، یہ لفظ بھی تھوڑا سا میں ٹھیک کرنا چاہوں گا، عید غدیر خم نہیں ہے، عید خم غدیر۔ اچھا، ہاں، کیونکہ خم جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے جھکا ہوا، اور یہ نکرہ ہے، اور غدیر معرفہ ہے۔ غدیر اس مخصوص کنویں کو کہتے ہیں، اور مضاف کبھی جو ہے وہ معرفہ نہیں ہوتا۔ جب بھی ہم کسی اسم کو مضاف بنائیں گے تو اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ نکرہ کو بنائیں گے۔ اور یہ شیعہ کتب کی عبارات میں بھی میری نظر سے چند عبارتیں گزری ہیں، اس کا میں ذکر کروں گا کہ انہوں نے اس کا نام رکھا ہے عید خم غدیر، نہ یہ کہ غدیر خم۔ اس مقام پر آپ علیہ السلام نے پھر توحید کے بارے میں بیان فرمایا، اور بیان فرمانے کے بعد آپ نے مولا کائنات کے بارے میں فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ یہ مستند ہے، اس پہ جی، کسی کا یہ اعتراض حدیث صحیح حدیث ہے، اور امام نسائی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس کے تمام جو ثقات ہیں وہ اس میں یہ ہیں کہ ثقہ ہیں، کسی پر کوئی کلام نہیں ہے، ماشاءاللہ، یعنی یہ مستند ترین چیز، مستند ترین چیز ہے۔ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام کے اندر بھی ابھی میں اسکرین شاٹ لے کے آیا ہوں، مولا کے معنی جو ہیں وہ میں نے بیان کیے تھے۔ چیزیں اگر بار بار ہو جائیں گی تو اس میں یہ ہوگا کہ چلیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ان لغوی معنوں میں سے خلیفہ کا یا حاکم کا یا امام کا معنی کسی لغت کے اندر نہیں ہے، نہ لسان العرب کے اندر ہے اور نہ تاج العروض کے اندر ہے۔ امام کا بھی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ المولا، المالک، العبد، الموتق، الموتق، الصاحب، القریب، الجار، الحلیف، ابن العم، النزیل، الشریک، ابن الاخت، الولی، الرب، الناصر، المنعم، المحب، التابع، السحر۔ یہ مولا کے معنی بیان کیے گئے، ان میں سے اور ربو بھی ہے اس میں؟ جی، رب بھی ہے، مولا کے معنی رب کے میں بھی آتا ہے؟ رب کے میں بھی آتا ہے، اور مولانا آپ کے سامنے بھی بیٹھا ہوا ہے، اور مولانا آپ کا کسی اعلان غدیر خم میں نہیں ہوا؟ سنیں، مولانا میری بغل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ مولا ایسا لفظ ہے کہ جو انت مولانا، قرآن کریم میں بھی اس میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے۔ تو یہ طے ہے کہ اصول کہ جب تک ایسا لفظ جو مختلف معنی کے اندر شرکت رکھتا ہو، کرینہ قویہ نہ ہو، اس وقت تک کسی خاص معنی کو آپ نہیں لے سکتے۔ اچھا، اب ہم حدیث کو جب دیکھتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ امام حسن مصنع، چونکہ یہ امام حسن کے شہزادے ہیں جو کہ کربلا کے اندر بھی شریک ہوئے اور اس کے بعد واپس مدینہ پلٹے، اور حسنی سادات انہی سے چلے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو خم غدیر ہے، اس مقام پر مولا کائنات کی خلافت کا اعلان ہوا تھا؟ تو امام حسن مصنع رحمہ اللہ نے بڑا زبردست جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہاں اعلان ہوتا تو یوں نہ ہوتا من کنت مولا فعلی مولا، یہاں یہ ہوتا یا ایھا الناس، اے لوگو، ھذا والن، یہ میرا ولی ہے، خلیفہ ہے، بعدی، میرے بعد، والقائم علیکم بعدی، اور تم میرے بعد بھی اس پر قائم رہنا۔ اور پھر آگے امام حسن مصنع سے پوچھا گیا کہ کیا یہاں خلافت کا اعلان نہیں تھا؟ فرمایا کہ اگر یہاں خلافت کا اعلان ہوتا تو مولا کائنات سے بڑا کوئی شخص نہیں ہے جو اپنا حق جو ہے بزور بازو وصول کرے، تو بزور بازو وصول کر لیتے۔ اور فرمایا کہ اس مقام پر خلافت کا معنی لینا اور مولا کائنات کا اپنی پوری زندگی میں اس حدیث کو خلافت کے باب میں پیش نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ خلافت بانا مراد نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ میں تاکہ نتیجہ نکال لوں، اب آپ سوال کریں گے تو پھر ہاں آپ کے پاس آئیں گے، جی میں نتیجہ نکال لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی خلافت کی بات کی ہے کبھی خم غدیر کو پیش نہیں کیا، یہاں تک کہ نہج البلاغہ میں یہ بات موجود ہے جب آپ کو زخمی کیا گیا، نبی علیہ السلام بھی حالت علالت میں گئے، آپ کو موقع ملا، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی، عمر بن خطاب بھی، سیدنا عثمان بن عفان بھی، مولا کائنات بھی، یہ 5 برگزیدہ شخصیات ایسی ہیں کہ ان کی وفات شریف اچانک نہیں ہوئی، اور مولا کائنات نے کربلا میں یہاں پر اس کوفہ میں خطبہ دیا، اور پھر جب آپ زخمی حالت میں تھے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ حسن کو اپنا خلیفہ مقرر کریں، تو آپ نے حسن کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خطوط لکھے گئے تھے نا، تو مولا کائنات میں اس نے یہ بات لکھی تھی کہ آپ میری بیعت نہیں کر رہے، میری بیعت تو انہوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر کی بیعت کی ہے اور عمر کی بیعت کی ہے۔
اگر غدیر قوم پر آپ کی خلافت کے بارے میں کوئی بات ہوتی تو اس کو ضرور بیان کیا جاتا. دوسری بات یہ ہے, اچھا اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں. جی الحمدللہ میں پڑھتا ہوں. مطلب یہ کیوں ہے کہ ہم میں سے کوئی پڑھے تو کہتے ہو نہج البلاغہ پڑھ رہے ہیں ابھی تو نہیں, میرے پاس موجود ہے اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہوں گا, مجھے مل نہیں رہے, اگر آپ مجھے شیعہ کتب اصول اربع اگر دلا دیں گے تو یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. آپ پہلے مجھے نہج البلاغہ دلا دیں. اچھا دوسری بات جو ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری کے ایام میں تھے نا, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات دونوں عیادت کے لیے آئے. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. جب عیادت کے لیے آئے, باہر نکلنے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات سے کہا کہ آپ جائیں حضور علیہ السلام سے خلیفہ کی بات کریں. تو مولا کائنات نے یہاں جو جواب دیا وہ جواب یہ ہے, آپ نے فرمایا اگر میں خلیفہ کی بات کروں, اللہ کے نبی منع فرما دیں تو یاد رکھ لو عباس دوبارہ کبھی بھی ہم خلیفہ نہیں بن سکیں گے, فلہذا میں نے کوئی بات نہیں کرنی. اگر غدیر قوم غدیر کے مقام پر خلافت کا اعلان ہو جاتا تو حضرت عباس مشورہ کیوں دیتے, اور مولا کائنات جو ہے جواب کیوں دیتے. پھر آخری اس باب کے اندر ابتدا کہاں سے ہوئی یہ میں اگلے اس میں اپنے کروں گا, ٹائم میرے خیال میں مکمل ہونے والا ہو گیا. آخری جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے, کلینی ہوں یا توسی ہوں یا کمی ہوں, ان تمام کے نزدیک جب کسی چیز کو ثابت کریں گے تو حدیث متواتر سے کریں گے, حدیث مشہور سے نہیں کریں گے. صحیح. تو اس حدیث سے خلافت کا معنی, جس سے خلافت کا معنی نکلتا ہی نہیں ہے, خلیفہ اور امام کا معنی لینا, ٹھیک ہے, یہ شیعہ اصول کے بھی خلاف ہے, کیونکہ یہ حدیث تواتر کے ساتھ نہیں ہے. یہ من کنت مولا والی, جی یہ تواتر کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ تواتر کی جو حدیث ہوتی ہے اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولا تواتر کے ساتھ نہیں ہے؟ تواتر کے ساتھ نہیں ہے, یہ حدیث صحیح ہے. اچھا صحیح تو ہے, صحیح ہے. دیکھیں حدیث کی جو ہے نا, میرے خیال ہے کہ اس میں بڑا تواتر موجود ہے. اور نہیں آپ تواتر سے کوئی اور تواتر سمجھ رہے ہیں. اچھا چلے میں اس کو آگے بڑھتا ہوں. تواتر اس کو کہتے ہیں کہ اتنی بڑی جماعت اس کو نقل کرے کہ جس کا جھوٹ پر اجماع ہونا جو ہے یہ محال ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ حدیث نقل بھی سنی کتابوں میں وہ کر رہا ہے جس نے شکایت کی تھی, حضرت بریدہ بن حسیب کر رہے ہیں, اور دوسرے مقام پہ زید بن ارقم کر رہے ہیں. تو یہ دو ہی شخص ہیں. ٹھیک ہے, میں آگے بڑھتا ہوں. اور لیکن کچھ انٹرسٹنگ باتیں جو آپ نے میرے علم میں ڈالی ہیں اور وہ سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. ایک جگہ پہ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی علمی گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں فضائل اور مناقب ہیں. اس میں موضوع ہمارا خلافت نہیں ہے, لہٰذا ہم اس طرف بھی نہیں جا رہے. ہم صرف اس دن کی اہمیت کو اور اس کے تاریخی سیاق و سباق کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے بتایا کہ مولا کے ایک معنی جہاں بے شمار معنی, وہاں رب بھی ایک معنی ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں جس کا رب ہوں علی اس کا رب ہے, اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا اس میں ایک شرعی معنی بتا دوں, رب اللہ کا نام بھی ہے, اس میں صفتی ہے, یہ غیر اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے مگر مضاف بن کر. یہ شرعی مسئلہ بتانا بہت ضروری ہے. جیسے کہتے ہیں کہ رب المال, تو اب یہاں معنی ہوگا مال کا مالک. ٹھیک ہے, میں علامہ صاحب کی طرف آتا ہوں. علامہ صاحب میری نالج میں اضافے کے لیے 2-4 اسی طرح کے سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اس حدیث کو حدیث تواتر کیسے سمجھیں گے؟ میرے خیال سے میری معلومات کے مطابق تواتر ہے, مگر اس پہ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس دن کی اہمیت کے بعد یعنی پوسٹ ایونٹ کیا ریئیکشن ہے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ اصحاب رسول نے اس کو ایک اہمیت کا دن منایا, بعد میں کیا ریئیکشن ہے؟ جی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کی گفتگو کا احترام ہے, ہر مسلک کا احترام ہے, ہر مکتب کے لیے احترام ہے, اور ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنا نظریہ جو رکھتا ہے وہ بیان کر سکتا ہے. آج کا جو پروگرام ہے یہ چونکہ غدیر کے حوالے سے ہے اور من کن تو مولا ہو فہد علی مولا کے حوالے سے ہے, تو میرا خیال ہے کہ حق یہی ہے کہ گفتگو میں فوکس حضرت علی علیہ السلام کو رکھا جائے اور گفتگو کا محور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ذات رہے. یہی حق بنتا ہے چونکہ پروگرام اس حوالے سے ہے نا, غدیر کے حوالے سے اور اس اعلان کے حوالے سے ہے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ وہ یمن میں جناب امیر المومنین سے پہلے بھی کچھ لوگ گئے تھے, لیکن وہ دعوت اسلام دینے میں اور لوگوں کو مسلمانہ بنانے میں ان کو کوئی خاص کامیابی نہیں ملی. پھر پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا تو بہت جلدی پورا قبیلہ ہمدان جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی تبلیغ کی وجہ سے اس نے اسلام کو قبول کیا اور یمن میں بڑی تیزی سے اسلام پھیلنے لگا. یہ خبر رسول اللہ تک پہنچی تو پیغمبر اکرم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور قبیلہ ہمدان کے لیے دعا فرمائی. اس کے بعد یہ جو بات کی گئی ہے خمس کی اور جو شکایت جب پیش کی گئی پیغمبر اکرم کے سامنے, جب حضرت علی علیہ السلام کی یہ شکایت کی گئی ہے تو رسول اللہ نے سخت ناراضگی کا اظہار اسی وقت فرمایا اور کہا کہ فَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ. علی کے بارے میں بات کرتے ہو, علی مجھ میں سے ہے اور میں علی میں سے ہوں. وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي مِن بَعْدِي, میرے بعد وہ تمہارا ولی ہے.
یہ پیغمبر اکرم اس کا صفایا تو پہلے ہی کر چکے تھے. پھر یہ کہ وہ رسول اللہ ہے. ایک ٹیچر بھی چھوٹے سے بچوں کی آپس میں کوئی لڑائی ہو جائے نا تو اس کو وہیں پر رفع دفع کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے. اتنا بڑا اہتمام کسی منطقی کام کے لیے کیا جاتا ہے, کسی اہم کام کے لیے کیا جاتا ہے کہ اتنی سخت چٹیل میدان کے اندر جو حاجی آگے چلے گئے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ, جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے. 1.25 لاکھ حاجیوں کو اگر صرف اس شکایت کا ازالہ کرنا مقصود تھا تو وہ 5 10 لوگ 15 لوگ 20 لوگ 25 50 لوگ کو ایک جگہ جمع کرتے اور کہتے دیکھو آئندہ کے لیے دل صاف رکھنا اور علی کے متعلق ایسا نہیں سوچنا, بات ختم ہو جاتی. بلکہ اس قسم کی بات کو بڑھایا نہیں جاتا, مشہور نہیں کیا جاتا, منتشر نہیں کیا جاتا, سب لوگوں کے ذہنوں میں کوئی منفی بات نہیں ڈالی جاتی. اور پیغمبر کی شان کے بھی خلاف ہے یہ بات کہ ایک شکایتی بات کو 1.25 لاکھ لوگوں کے ذہن میں ڈال دیں اور اس کے ازالے کے لیے اتنا بڑا مجمع لگا دیں کہ اتنی سخت دھوپ ہے اور گرمی ہے اور شدید ترین دھوپ اور شدید ترین گرمی ہے. جا کے تاریخ میں آ کر پڑھ لیجئے کہ صحابہ کس حال میں وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور کتنی دیر ان کو کھڑا رکھا گیا اور اتنا لمبا خطبہ دیا گیا. آغا صاحب کو حق ہے وہ اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں, لیکن یہ شیعہ تفاسیر کے علاوہ بہت سارے حوالے میں دے سکتا ہوں تفاسیر اہل سنت کے کہ یہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک کی آیت نازل ہوئی اور اعلان ولایت کے بعد الیوم کی آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم اتممت, وہ ایک الگ بات ہے. بہرحال ان کا بھی موقف ٹھیک ہے, جہاں انہوں نے دیکھا ہے ان کتب میں ایسا ہی ہے اور ان لوگوں کا یہی نظریہ ہے, درست ہے, یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے. بہرحال کم از کم شیعہ کتب تو ساری اسی بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کروانے کے لیے, اور اس اعلان ولایت کے بعد جو ہے پھر وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ آج کے دن ہم نے آج کے دن کافر مایوس ہو گئے اور آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا. آیاتیں حدیثیں عربی چھوڑ رہا ہوں تاکہ مجھے تھوڑا موقع ملے اور میں بات زیادہ کر سکوں, کیونکہ عربی پڑھوں گا تو اور وقت لگ جائے گا, آپ نے دوسرا پروگرام بھی ریکارڈ کرنا ہے. تو یہ چیز تو یہ ہے کہ اب یہ جو من کنت مولا والی جو روایت ہے 1.25 لاکھ لوگوں نے اس کو سنی ہے, اس کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا ہے. 110 صحابہ جو ہیں وہ اس روایت کے راوی ہیں, 82 تابعین ہیں جو اس روایت کے راوی ہیں, 360 صاحبان علم و فضل نے اپنی کتابوں کے اندر غدیر کی روایت کو لکھا ہے, 26 صاحبان علم و فضل اور اکابرین اسلام ہیں جنہوں نے مستقل غدیر کو اور حدیث غدیر کو عنوان قرار دے کر مستقل کتابیں لکھی ہیں, مستقل کتابیں لکھی ہیں. اس کے علاوہ حضرت آیت اللہ عبد الحسین الامینی کی جو کتاب الغدیر 20 جلدوں پر ہے, یہ کتاب لکھنے میں انہوں نے 20 سال لگائے ہیں, 10,000 کتب کا مطالعہ کیا ہے, دنیا اسلام کے تمام تر حوالہ جات کو جمع کیا ہے, تمام منابع اور ماخذ اور مصادر کو اس کتاب کے اندر جمع کر دیا گیا. اگر کسی شخص کو شک ہے, ریب ہے اور اسے کوئی حوالہ چاہیے تو وہ الغدیر کا مطالعہ کرے. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کا حوالہ الغدیر کے اندر موجود نہ ہو. الغدیر کے اندر تمام کتابوں کے حوالے بھی موجود ہیں اور تمام کتب کی پوری فہرست بھی موجود ہے, اور ان تمام صحابہ کے نام بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اس غدیر کو اور من کنت مولا کے اعلان کو جنہوں نے روایت کی ہے. تو یہ روایت اس سے برادران اہل سنت کو بھی اختلاف نہیں ہے, اور اگر نسل نو چاہے تو اہل سنت علماء کرام کے بیانات کو نیٹ پر دیکھ سکتی ہے, جس میں طاہر القادری صاحب ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے برادران بریلوی برادران اور دیوبندی اہل سنت علماء کرام ہمارے لیے بہت محترم ہیں کہ جنہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور انہوں نے اس کی سند کو بھی بیان کیا ہے, اس کو صحیح مانا ہے. اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ آئی ہے اور سیاست اور دوسری کتب کے اندر بھی. بہرحال اس پر بحث نہیں ہے, یہ روایت ہے اور حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہو گیا. اس کے بعد بات یہ آ گئی کہ لفظ مولا کا جو معنی کی بات آئی ہے, میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن چلیں مجھے اس سے بحث نہیں ہے. اس کے 27 معنی لکھے گئے ہیں کہ لفظ مولا کے 27 معنی ہیں. تو پیغمبر اکرم نے جو کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. میں کہتا ہوں 27 معنی نہیں, 27,000 معنی کر لیجئے. مگر پیغمبر نے جب یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا, یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, کہہ دیتے کہ سب کا علی مولا ہے. یہ کیوں کہا پہلے کہ جس کا میں مولا ہوں؟ یہ کہنا کہ جس کا میں مولا ہوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جس معنی میں مولا ہوں اسی معنی میں علی مولا ہے. یہ واضح کرنا تھا نا. من کن تو اسی لیے کہا ہے کہ جس معنی میں تمہارا مولا ہوں, اگر میرے کو دوست سمجھتے ہو, یار سمجھتے ہو, تو پھر اس کو بھی دوست یار سمجھنا, اور میرے کو اگر اپنا آقا سمجھتے ہو, رسول اعظم سمجھتے ہو, میری نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھتے ہو, تو پھر اسے بھی میرے بعد اپنا حاکم سمجھنا اور اپنا پیشوا سمجھنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ. اچھا, اس کے بعد کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پیغمبر اکرم نے یہ عہد لیا سب سے, جتنے مسلمان وہاں موجود تھے ان سب سے, یہ کہا کہ کیا میں تمہاری جانوں اور مالوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا, اولا بھی تصرف نہیں ہے. یہ کیوں لیا؟ اس اقرار لینے کے بعد کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, تاکہ لفظ مولا کے معنی واضح ہو جائیں. لفظ مولا کے معانی کو واضح کرنے کے لیے یہ بولا تھا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر اور تمہارے مالوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا. تو معنی واضح ہو گئے نا مولا کے.
پھر کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یعنی جس طرح تمہاری جان و مال پر مجھے حق تصرف ہے اسی طرح تمہارے جان و مال پر میرے بعد علی کو حق تصرف ہے. ہمارا موضوع خلافت نہیں ہے, ہم خلافت کی طرف نہیں جانا چاہتے. جنہوں نے پیغمبر اکرم کے بعد جس کو خلیفہ مانا, جو جس مشرب سے وابستہ ہے, وہ ہمارے لیے سب کا احترام ہے, ہمیں کسی سے کوئی بحث نہیں ہے. لیکن ہم اپنا نقطہ نظر تو بیان کریں گے, اور وہ مجھے بیان کرنا پڑے گا کہ میرا مسلک تو میرے لوگ تو مجھے سن رہے ہیں نا. اگرچہ میں تمام مسالک کا احترام کرتا ہوں اور تمام مکاتب کا میں احترام کرتا ہوں, تو یہ بات کہ حدیث غدیر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لفظ مولا کے معنی 27 نہیں 27,000 ہوں. پیغمبر اکرم نے 2 باتیں کہہ کر لفظ مولا کے معنی کا تعین کر دیا ہے. ویسے 18 مقامات پر قرآن مجید میں مفرد صورت میں آیا لفظ مولا. قرآن مجید کا مطالعہ کر لیا جائے, احادیث میں کہاں کہاں پر لفظ مولا کس کس معنی میں آیا اس کا مطالعہ کر لیا جائے, لغات کو بھی دیکھ لیا جائے. میں اس کو انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے معنی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پیغمبر نے انہی معنی کی اصلاح کے لیے یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اسی معنی کو درست کرنے کے لیے, اس معنی کو ٹھیک کرنے کے لیے پیغمبر نے کہا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر اور تمہارے مالوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا, تاکہ لفظ مولا کے معنی ٹھیک ہو جائیں. بعد میں کوئی اس لفظ مولا کے معنی یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر نے اس معنی میں کہا ہوگا, پیغمبر نے اس معنی میں کہا ہوگا, پیغمبر نے اس معنی میں کہا ہوگا. دوست کو تو وہ حق تصرف نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کو تھا. اگر رسول اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھے, تو ہر دوست کو تو حق تصرف نہیں ہے. یہ کوئی قانون بیان کر رہے ہیں جو شرعی قانون ہے. ایک سوال جو جس کی تشنگی مجھے محسوس ہو رہی ہے, بہت کامل گفتگو ہے آپ کی. اس ایونٹ کے بعد جی بعد والے سالوں میں اہل بیت نے اس دن کو کیسے سمجھایا, اور اس کے لیے کوئی تقریب, کوئی خوشی, کوئی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں جیسے آج ہوتی ہیں؟ جی بالکل, اہل بیت اطہار علیہم السلام نے اس دن خوشی منائی ہے, اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بارے میں امر فرما اور حکم فرمایا ہے کہ اس دن خوشی مناؤ. یہ عید الاعیاد ہے, عیدوں کی عید ہے, یہ عید الاکبر ہے. بلکہ شیخ المحدثین شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء نے, یہ میں اپنا شیعہ نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں اور شیعہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. استدلال کا طریقہ یہی ہوتا ہے, اگر میں شیعہ کتاب سے بات کر رہا ہوں تو میں اپنے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں, اور اگر میں دوسروں سے کوئی بات منوانے کے لیے کروں گا تو پھر میں وہاں کا حوالہ دوں گا. جب مجھے ضرورت پڑے گی تو پھر میں وہاں کا حوالہ دوں گا, لیکن میری بحث اس سے نہیں ہے. تو شیخ المحدثین شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ یہ عید تمام انبیاء نے منائی ہے. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ تقریباً تمام انبیاء کے جو نائبین ہوتے تھے ان کا تقرر 18 ذی الحج کو ہی ہوا ہے. اچھا, ہر نبی کے نائب کا 18 ذی الحج کو ہی تقرر ہوا ہے. اور رسول اللہ نے بھی, اب یہاں اہل سنت کے ہاں 2 نظریے ہیں, میں جانتا ہوں اس بات کو. ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو اس اعلان ولایت کی وجہ سے پیغمبر اکرم کا خلیفہ بلا فاصل مانتے ہیں. کوئی ایک طبقہ ہے, لیکن وہ علم میں, روحانیت میں, معنویت میں, ان چیزوں میں مانتے ہیں, حکومت میں نہیں. وہ ان کا نظریہ یہ کہ حکومت میں جو ترتیب ہے خلفاء کی وہی ہے. اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں, وہی خلیفہ ہیں کہ جن کو خلیفہ چنا گیا, ثقیفہ کے اندر جن کو خلیفہ چنا گیا ہے وہی درست خلیفہ ہیں. بہرحال یہ ان کے ہاں کے نظریات ہیں, اس سے مجھے بحث نہیں ہے. ہمارے ہاں ہمارے عقیدے کے مطابق ہر نبی کا, یہ شیخ عباس قمی نے لکھا کہ نبی کے نائب کو 18 ذی الحج کو چنا گیا, اور ہر اس دن کو پہلے بھی انبیاء کے نائبین کی عید کے طور پر منایا گیا ہے. اور چھٹے امام نے کہا کہ اس دن عید مناؤ, یہ دن خوشی کا دن ہے. اس دن اچھا اور عمدہ لباس پہنو, ایک دوسرے کے گھروں میں جاؤ, چھوٹوں کو عیدی دو, تحفہ دو. یہ 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ یہ دن عید کا دن ہے, اور اس دن خوشی مناؤ اور ایک دوسرے کی دعوت کرو, اور ایک دوسرے سے عید ملنے کے لیے جاؤ, ایک دوسرے کو مبارکباد دو. یہ یعنی ائمہ علیہ السلام کی اس سلسلے میں روایات ہیں, احادیث ہیں, اور ائمہ علیہ السلام اس دن جشن مناتے تھے, خوشی مناتے تھے, محافل کی جاتی تھی. یہ ایک دن ہے جو اس انداز سے منایا جاتا ہے. عید کی نماز خطبہ وغیرہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں, عید کی نماز اس طریقے سے نہیں ہے, لیکن 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے. اچھا, جس طرح غدیر کے اعمال ہیں نا, غدیر کے عید غدیر کے 18 ذی الحج کے جو دن ہے, اس دن کے جو اعمال ہیں وہ 36 اعمال ویسے تو لکھے گئے ہیں. اچھا, بہت بڑی لمبی ایک فہرست ہے. ان میں سے سب سے بڑا عمل روزہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے. اس دن کا جو روزہ ہے وہ 60 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور پھر دوسرا عمل اس کا یہی کہ غسل کیا جائے. جیسے ہم عید الفطر پہ, عید الاضحیٰ پہ غسل کرتے ہیں, اسی طریقے سے اس دن ہم نے غسل کرنا مستحب ہے. اور پھر زوال کے وقت ایک نماز بھی ہے, 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے. اس نماز کا پڑھنا مستحب ہے. پھر دعائیں قبول ہونے کا دن ہے, توبہ قبول ہونے کا دن ہے, اور زیارت امیر المومنین پڑھنی چاہیے. اور اگر ہو سکے تو اس دن نجف اشرف جانا چاہیے, مستحب ہے. مولا متقین حضرت علی علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے لیے جانا مستحب ہے. یہ دن اگر ممکن ہو تو مومن نجف میں گزارے, اور یہ دن وہاں اگر ممکن نہیں ہے تو پھر یہیں پر ہیں تو یہاں سے زیارت پڑھیں, مولا متقین حضرت علی علیہ السلام کی زیارت پڑھیں. یہ اس دن کے خاص اعمال ہیں, اور سب سے بڑا عمل ہے کہ مومن کو دیکھ کر مسکرائے اور مبارکباد دے اور خوشی کا اظہار کرے. تو یہ علی کی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ علی کی بات مسلمانوں میں سے کسی کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہیں ہوتی. جو اہل اسلام ہے, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, شیعہ ہو, علی وجہ وحدت ہے, وجہ اختلاف نہیں ہے.
بہت خوب، علی بہت خوب۔ کی عظمت اور فضیلت کو تمام مسلمان تسلیم کرتے ہیں، بہت اور خوب۔ عالم اسلام کے تمام مسلمان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان سے عشق کرتے ہیں، ان سے مودت ایسے کرتے ہی ہیں۔ ایسے ہی یہ گھرانہ نبوت کا گھرانہ ہے، پیغمبر اکرم کا گھرانہ، اور پیغمبر کا گھرانہ وجہ اختلاف نہیں ہے، وجہ انتشار نہیں ہے، وجہ وحدت ہے، ایسے ہی وجہ اتحاد ہے، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کی محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا ہے، جن لوگوں کی مودت ہم پر لازم اور واجب قرار دی گئی ہے ان کی بات کرنا اور ان کی بات سننا ہر مسلمان کے عقیدے کا حصہ ہے، اور ہر مسلمان اس سے خوش ہوتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف کسی کے لیے بھی نہ ہے اور نہ ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ کہ جو اہل اسلام ہے وہ علی کی بات سے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کی کو تو ہم وہاں سے لیتے ہیں، یہ اپنی ہماری ہاں کی کتابوں میں یہ حدیث کم ہے، برادران کی کتابوں میں زیادہ ہے کہ اے علی نہیں تجھ سے محبت کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو علی سے محبت، علی کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ یا علی حب کا ایمان اور بغض کا کفر، علی تیری محبت کو ایمان کہتے ہیں اور تیرے بغض کو کفر کہتے ہیں۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے وہی مومن ہوتا ہے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے وہی منافق ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ بیان کر کے گئے اور رسول اللہ بتا کر گئے۔ اس کے علاوہ امیر المومنین کے جو فضائل ہیں اور جو عظمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ خلافت الگ موضوع ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، ورنہ اس پر الگ پروگرام کر لیجیے گا۔ اگر اس پر آپ نے پروگرام کرنا ہے، مجھے انکار نہیں ہے، آپ کر لیجیے۔ میرا دل یہی تھا کہ میں اس کی تاریخی حیثیت کو سمجھوں، تاریخی اور اس حیثیت میں سے یہ ہے، استفادہ کروں۔ جی اس پر تاریخی حیثیت اس کی یہی ہے کہ 10 ذی الحج 18 ذی الحج 10 ہجری، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اور یہ تواتر ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حدیث غدیر کو ائمہ محدثین نے لکھا ہے، امام ذہبی نے لیا ہے، امام شافعی نے لکھا ہے، اس حدیث کو جو ہے بڑے بڑے امام احمد بن حنبل نے اس کو لیا ہے، امام عسقلانی نے اس کو لیا ہے، طبری نے اس کو لیا ہے، یعنی اس سے بڑا اور کون سا نام میں لوں؟ یہ وہ بڑے بڑے رائٹر ہیں اور بڑے بڑے محققین ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر حدیث غدیر اور واقعہ غدیر کو لکھا ہے۔ اس سے انکار کسی کو نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ دن خوشی کا دن اور عید کا دن۔ مطلب اس کا ایک اور زاویہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس پہ آپ اظہار خیال فرمائیں۔ یہ جو جملے ہیں بڑے منفرد ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے کانوں کو، ہمارے دلوں کو اچھے لگتے ہیں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، بڑے بڑے اہل سنت اکابر نے خود بیان فرمایا۔ یہ جب معاملہ پیش آیا تو اس میں مختلف روایتیں میں نے سنی ہیں۔ کیا حضور کریم نے حضرت مولا کائنات کا ہاتھ تھاما اور اسے بلند فرمایا، یا انہیں گود میں اٹھایا، یا ہاتھوں سے اٹھایا اور بلند کر دیا؟ صحیح واقعہ کیا ہے؟ دیکھیں، صحیح واقعہ تو یہی ہے کہ وہاں اہتمام کے ساتھ جو آپ پر الزام لگے گئے تھے وہ جمع غفیر میں اونچا کر کے ہاتھ اٹھا کے کہ جس کا میں مولا ہوں، جس چیز کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، حضور یعنی ہاں جی بالکل ہے، روایات میں آیا، جو چیز آئے گی اس کا ہم اقرار کریں گے۔ اور آپ نے ہاتھ بلند کیے، اور یہاں بمانہ دوست کے ہے اور یہاں بمانہ محب کے ہے اہل سنت کے نزدیک۔ اصل میں دوسری جو بات ہے، قرآن کے حوالے سے بات کہی گئی کہ قرآن میں یہ کئی دفعہ الفاظ استعمال ہوا ہے، قرآن میں بھی یہ خلافت کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، کیونکہ غدیر خم جو ہے یہ منائی ہی خلافت کے حوالے سے جاتی ہے۔ اور جہاں تک حضرت نے یہ فرمایا کہ اہل سنت میں ایک طبقہ ہے جو مولا کائنات کو خلیفہ مانتا ہے ولایت میں، وہ بہت قلیل ہے، مگر ہے مگر قلیل ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک چاہے وہ خلافت ظاہری ہو یا باطنی ہو، دونوں کا ترتیب کا سلسلہ اسی طرح ہے جس طرح چاروں خلفائے خلافت کرام ہمارا عنوان بھی نہیں نا، ہم نہیں اس ہے، کو ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں ایک اور طرف، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا مختلف الفاظ ہیں۔ جو میں نے تواتر کی بات کہی ہے نا، حدیث متواتر، حدیث متواتر وہ ہوتی ہے جس سے آپ عقیدہ قطعی ثابت کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے نکل نہ جاؤں سوال معذرت کے ساتھ۔ جو میرا سوال تھا کہ حضور نے ہاتھوں کو بلند فرمایا، آپ نے اس کی تائید فرمائی، کیا اس کے بعد ہمیں اس کے بعد جو لوگ دے رہے ہیں نا وہ 3 سے 4 لوگ دے رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ انہوں نے اپنا بیان کیا، ان کا اپنا ہے، وہ ہمیں 3 سے 4 لوگ دے رہے ہیں۔ امام ذہبی نے بھی نقل کیا، سب نے نقل کیا، اس کو ہم مانتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب نے جو بیان کیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب کا جو حوالہ دیا گیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور طاہر القادری صاحب کے اس حوالے کے اندر اہتمام اور اختتام یہ ہے کہ یہاں خلافت کی بات نہیں ہے، کیونکہ طاہر القادری صاحب بھی خلافت بلا فاصلہ سیدنا صدیق اکبر کے قائل ہیں، تو یہ ایک الگ تناظر میں۔ اب آئیے کہ عید غدیر کی تاریخی حیثیت آپ نے ان سے پوچھی تو انہوں نے آپ کو بتا دی۔ انہوں نے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس دن اعلان فرمایا خود روزہ نہیں رکھا۔ اس کے بعد یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کئی سال آئے، آپ نے اس دن کو نہ پیش کیا نہ روزہ رکھا۔ اچھا، کبھی امام حسن نے اس کا ذکر نہیں کیا، کبھی امام حسین نے نہیں کیا، حسن مسنہ کے حوالے سے میں بات کر چکا، نہیں کیا۔ اب آ جائیے کہ اس کو باقاعدہ عید کا نام کب ملا۔ جن ذہبی کا یہ حوالہ دے رہے تھے ابھی ہمارے محترم، انہوں نے تاریخ اسلام کے اندر
ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر 351 ہجری اس کی تاریخ بتائی ہے. کتنی؟ 351. اور اس کا پس منظر کیا ہے کہ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. معز الدولہ جو کہ شیعہ اور رافضی خلیفہ تھا، جب اس نے بغداد، یہ عباسی خلیفہ ہے؟ جی عباسی خلیفہ شیعہ اور رافضی. سنیں یہ آپ اس کو پڑھیں ذرا، بڑا دلچسپ ہے یہ. تھوڑا سا مجھے موقع دیں گے، اس میں بڑی دلچسپ باتیں ہیں. 351 کے اندر اس نے بغداد شریف کی تمام مساجد میں حضرات شیخین کریمین پر لعنت کے الفاظ دروازوں پر لکھوا دیے. یہ کتابوں میں موجود ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کے الفاظ لکھوائے. باغ فدق مارا گیا، یہ الفاظ لکھوائے. اچھا سنیں، نہیں اس کی تاریخ بتا رہا ہوں. نہیں یہ لکھا ہوا ہے نا، کتاب کی بات ہے، میری کوئی نہیں بات. سنیں، پھر رات کو ان چیزوں کو مٹایا گیا، پھر اس کو مشورہ دیا گیا آپ ان کو کنایتاً لکھوائیں. پھر اس نے کنایتاً لکھوایا، اور دوسرے دن بغداد شریف کے اندر خواتین کو اس نے بازاروں میں نکال کر خم غدیر کا اجرا فرمایا. 351 کے اندر. خلیفہ کا نام کیا ہے؟ معز الدولہ. جی یہ شیعہ کتابوں کے اندر اس کی بڑی تفصیل ملے گی. اگلی بات سن لیں آپ. 60 اور 50 کی دہائی میں شام میں اس کا مکمل تسلط، بغداد میں، عراق میں اس نے کسی شخص کو حج پہ نہیں جانے دیا. اور آپ کے علم کے لیے عرض ہے کہ جس نے غدیر خم کی جو تاریخی حیثیت میں بتا رہا ہوں، جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، امام زابی کا جیسے حوالہ دیا گیا، کیونکہ امام زابی میں جانتا ہوں کہ اہل تشیع کے ہاں بڑا ایک مقام رکھتے ہیں، چونکہ وہ ان سے حوالہ دیتے ہیں. اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ اسی سال تمام اہل سنت کی مساجد کو تالے لگانے کے بعد اذان کے اندر حی علی خیر العمل کے الفاظ کا بھی اضافہ کیا گیا. اور اسی سال اس نے ماتم کو بھی رواج دیا. اور ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، تھا یہ اہل بیت کا بھی نہیں تھا. دلچسپ بات بتاؤں، کیونکہ جو ظلم خلفائے عباسیہ نے اہل بیت پر کیے نا، شاید اتنے میرے خیال میں بنو امیہ نے بھی نہیں کیے. یہ بات تو سب کو ہی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. جو پہلے آپ نے بتائی نا، یہ آج پتہ لگی ہے مجھے. یہاں ایک اور دلچسپ بات بتاؤں. یہ جو معز الدولہ تھا نا، جس نے عید غدیر خم جو ہماری کتابوں میں موجود ہے، باب تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا، اس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھی توہین کی تھی معاذ اللہ، اور مولا کائنات کی بھی توہین کی تھی. پھر تو یہ کہیں کا بھی کیسی توہین کی تھی میں بتاؤں آپ کو. نہیں سنیں، وہاں ایک جوان نے اعلان کیا کہ مولا کائنات کی روح نے میرے اندر تناسخ کیا ہے. بس چھوڑ دیں. سن لیں میری بات. کہاں غدیر پہ ہیں اور کہاں. سن لیں تاکہ غدیر یہیں سے شروع ہو. اس سے پہلے غدیر کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. یہ آپ پڑھ لیں، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اور ایک خاتون کو کہ اس کے اندر بی بی پاک کی روح کا تناسخ ہوا، اس نے ان کو عزت بھی دی اور ان کو رعا بھی کیا. حالانکہ اس وقت کے جتنے مسلمان تھے، چاہے وہ شیعہ تھے یا سنی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ تناسخ جو ہے اسلام کے اندر ناجائز ہے اور حرام ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے. آپ ان دونوں کو قتل کر دیں، مگر اس شخص نے ان دونوں کو قتل نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، بہتر. یہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے. علامہ صاحب فرما رہے تھے، دیکھیں 351 ہجری کی آپ نے بات کی. 351 بہت دور ہے. سیدنا امام جعفر صادق کو تو ہم سب مانتے ہیں، آپ پہ ہمارا سلام ہو. انہوں نے غدیر کے حوالے سے اہمیت اجاگر فرمائی ہے. تو یعنی لیکن کبھی بھی انہوں نے غدیر خم، دیکھیں اس کا جو پس منظر بتایا جا رہا ہے نا کہ یہاں امامت اور خلافت کا اعلان ہوا. ہمارے نزدیک اگر یہ مانے کہ محبت کا اعلان ہوا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. بس تو محبت میں ساتھ ہیں، محبت میں تو ساتھ ہیں. ہم تو محبت کی عید بنا لیں. نہیں، محبت کی یہی کہہ رہے ہیں. اور پھر جہاں تک یہ بات ہے کہ عید کے دن روزہ، تو عید کے دن روزہ تو نہیں ہوتا. ہاں علامہ صاحب یہ ایک بڑی عید کے دن روزہ. اچھا ایک بات، دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ زوال کے وقت نماز پڑھی. یہ آج شاید میرے مطالعے میں پہلی بات سننے کو آئی ہے. کیا اہل تشیع کے یہاں زوال کے وقت نماز پڑھنا جائز ہے؟ زوال جیسے ہی ہو تو اچھا مطلب تو پھر یوں بولیں کہ زوال ڈھلنے کے بعد. جیسے ہی زوال کا وقت بولیں گے تو پھر ذہن جائے. جیسے ہی زوال ہوتا ہے وہ اول وقت ہوتا ہے ظہر کا، اسی کو ظہر شرعی کہتے ہیں. 351 ہجری سرکار بہت زیادہ دور ہے. تاریخ میں کتنی سچائی ہے اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. قلم کب کب بکا، کہاں کہاں بکا، تاریخ کہاں کہاں لکھی گئی. سلاطین، حکام اور بادشاہوں نے مورخین کو کس طرح جکڑ کے رکھا.
حقائق بیان کرنے کی کتنی اجازت تھی، آل محمد کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کی کتنی اجازت تھی، احادیث کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کی کتنی اجازت تھی، اس کو ذرا جا کر اچھے طریقے سے کھنگا لیجئے۔ کتنا عرصہ تک تو تاریخ بیان کرنے پر پابندی رہی ہے، کتنا عرصہ تک روایت بیان کرنے پر پابندی رہی ہے، کتنا عرصہ تک حدیث بیان کرنے پر پابندی رہی ہے۔ میں حوالہ دے رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کی ولادت سن 83 ہجری میں ہے، اور وہ فرزند ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے، جو ہمارے 5ویں امام ہیں، اور وہ بیٹے ہیں ہمارے 4تھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کے، اور وہ بیٹے ہیں ہمارے 3رے امام امام حسین علیہ السلام کے، اور وہ بیٹے ہیں ہمارے پہلے امام امام علی علیہ السلام کے۔ تو علی علیہ السلام پیغمبر اکرم کے عصر کے ہیں، حسنین کریمین عصر رسول کے ہیں، تو ہمارا سلسلہ پیغمبر اکرم کے ساتھ جا کر مربوط ہو رہا ہے۔ یہاں تو بیٹا باپ سے لے رہا ہے، باپ اپنے باپ سے لے رہا ہے، اور اس طریقے سے جا کر رسول اللہ دہن رسول سے بغیر فاصلے کے، کوئی غیر معصوم بیچ میں نہیں ہے، کوئی باہر کا نہیں ہے، کوئی غیر نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ 18 ذی الحج کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں روزہ نہیں رکھا، یہ آپ کہاں سے ثابت کریں گے کہ روزہ نہیں رکھا؟ روزہ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جن دنوں میں روزہ قصر ہوتا ہے، اور جب کوئی مومن بیمار ہوتا ہے، ان ایام کے علاوہ روزہ تو کسی بھی دن رکھا جا سکتا ہے، اور روزہ رکھنا مستحب ہے، اور روزہ رکھنا جو ہے وہ باعث اجر و ثواب ہے، آپ کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے تو روایت میں یہ ہے کہ وہ ایک رات میں جا کر 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور سوائے ان دنوں میں کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، ان کے علاوہ وہ ہمیشہ روزے سے ہوتے تھے۔ تو یہ کون سی بات ہوئی کہ 18 ذی الحج کو حضرت علی علیہ السلام نے تو روزہ ہی نہیں رکھا، جن کے کثرت کے ساتھ بلکہ بہت زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کا جو پیٹ ہے وہ شکم کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اور جناب امیر المومنین ہے، وہ کہتے ہیں مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ روزے رکھتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کا پیٹ کمر کے ساتھ جا کر لگ جاتا ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام، اس کے علاوہ ائمہ اہل بیت تو معصومین ہیں۔ پھر 6 امام کی میں نے بات کی، پھر میں نے 8ویں امام کی بات کی ہے۔ بہرحال یہ بات ہمارے ہاں ہے، یہ عید الفطر اور عید قربان کے لیے روزے کا منع کیا گیا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا جو ہے عید کی وجہ سے روزہ رکھنا حرام نہیں ہے۔ مفتی صاحب خود بھی عید میلاد النبی کا روزہ رکھتے ہیں۔ ہاں، عید کی وجہ سے روزہ حرام نہیں ہوتا ہے۔ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اس دن افطار کرنا ہے، اور عید قربان کے دن روزہ رکھنا حرام ہے اس لیے کہ اس دن گوشت کھانا بھی اور کھلانا بھی ہے، ورنہ ان عیدوں کا فلسفہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ جو عید الفطر اور عید قربان ہے، ان دنوں میں اگر آپ کھائیں نہیں اور کھلائیں نہیں تو ان عیدوں کا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ 18 ذی الحج کی جو عید ہے، یہ خالصتاً ایک روحانی عید ہے، ایک ایمانی عید ہے، اور روحانی اور ایمان، نماز روزہ تو روحانیت میں اضافہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ جو عید ہو ہی روحانی اور ہے ہی ایمانی، تو اس میں روحانی اور ایمانی اعمال ہی زیادہ بجا لائے جائیں گے نا، تو روزہ آپ کی روحانیت کو تقویت دیتا ہے۔ اس دن میں آپ سے عیدی مانگ سکتا ہوں؟ بالکل مانگ سکتے ہیں، دینی بھی چاہیے، اور ہم انشاءاللہ بھجوائیں گے آپ کو۔ بہت خوب۔ وہ سب آخری سوال ہے اور اس گفتگو کو کلوز اپ کر رہے ہیں، ہمیں اگلے موضوع کی طرف بھی جانا ہوگا یقیناً۔ یہ جو علامہ صاحب نے بات کی تھی کہ ہمارے لیے تو معتبر وہی ہیں سنت رسول اور سنت خلفائے راشدین نا، تو کیا اس ایونٹ کے دن خود حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے مبارکباد دی، دیگر اصحاب نے اس کو بخن کے جملوں سے جوڑا، اس پہ کتنی حوالہ جاتا ہے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس تناظر میں ہم معنی لے رہے ہیں، اگر اس میں کوئی مناتا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کرتے۔ اچھا، حضرت کی بات اچھی ہے، مجھے ویسے بھی یہ اچھی آدمی ہے۔ جی آپ کو موقع ملے گا، جس تناظر میں ہم معنی لے رہے ہیں۔ آپ کیا معنی لے رہے ہیں؟ دوست اور محبت کا معنی۔ دوست اور محبت کا معنی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یعنی رسول اللہ نے کہا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں، جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی محبوب ہے۔ ہمارے نزدیک یہ معنی ایک بات۔ ایک بات پوچھ سکتا ہوں، حضرت عمر نے مبارکباد دی تھی؟ تھی، کہا تھا کہ علی آج سے آپ میرے اور ہر مومن و مومنہ کے مولا ہو گئے۔ دوسرے دن جیسے صبح ہوئی تھی، میں نے آپ کے پروگرام میں نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے یہ بات میں نے آج سے 5 سال پہلے بیان کر دی تھی مبارکباد۔ اچھا، کہا تھا کہ آج سے آپ میرے اور ہر مومن و مومنہ کے مولا ہو گئے؟ بالکل کہا، مبارکباد دی تھی۔ اچھا، اگر ہم مولا کے معنی دوست ہی لیں تو کیا حضرت عمر اس سے پہلے ان کو اپنا دوست نہیں سمجھتے تھے؟ غدیر کے واقعے سے پہلے، اس سے پہلے مولا کائنات پر الزام بھی نہیں لگے تھے۔ نہیں، حضرت عمر، آپ دیکھیں آپ کا تو دعویٰ یہ نا کہ خلفاء میں اور حضرت علی علیہ السلام میں اتحاد۔ دوست تو پہلے بھی تھے، دوست میں تو کوئی شک نہیں۔ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں کہا تھا، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اہتمام کے ساتھ الزام کو رفع نہ فرماتے تو مولا کائنات کے بارے میں لوگوں کے ذہن تبدیل ہو جاتے۔ پہلے بھی تھے، نبی کریم علیہ السلام نے یہ پہلے فرمایا تھا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جی بالکل، آپ میرے بھائی ہیں دنیا اور آخرت میں، یہ پہلے بھی۔ لیکن دیکھیں کہ یہ جو اعلان کا سبب ہے یہ شکایات ہیں۔ اس کا جواب آپ نے جو عید میلاد النبی کا کہا ہے نا، اچھا، وہ جو شکایات ہیں خم غدیر کے پر سرکار دو علیہ وسلم کا روزہ ہم تک ثابت نہیں ہے۔ صحیح،
ٹھیک ہے. اگر وہ پیر کے دن آ جائے تو رکھ لیں. پیر کے دن نہیں ہاں پیر کے دن آ جائے تو وہ تو پھر ایک الگ چیز ہے نا. اچھا عید میلاد النبی کا جو روزہ ہے نا وہ سرکار کی ذات مبارکہ سے خود جو ہے وہ ثابت ہے اور ہماری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. اور جہاں تک رہی عیدی دینا تو عیدی تو ویسے بھی دے دیا کریں آپ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، تحفے اور تحائف کا تبادلہ ہونا چاہیے. آج کل تو یہ بات بالکل ہی ختم ہو گئی ہے کہ تحفے اور تحائف جو ہیں وہ کیا ہو گئے، ختم ہو گئے. اچھا آپ نے جو بات کہی تھی وہ بات کیا تھی؟ ذہن سے نکل گیا میرے سوال. وہ آپ نے عیدی کی بات کر دی تو میں نے سوچا عیدی مبارک، ذہن منتشر ہو گیا. میں نے کہا حضرت عمر کی مبارکباد دینا یہ اور ہے، دیگر اصحاب. یہ ہماری کتابوں میں ہے، بڑی بات ہے نا. نہیں دیکھیں. اچھا دیکھیں جی، جو بات میں یہاں بھی یہ کہوں گا، کئی پروگراموں میں قبلہ نے بڑی شروع سے اچھی لے باتیں کر کی ہیں. ابھی تک میں آپ کے ساتھ ہوں. جو بات جس طریقے سے ہوگی اس کو یہی آپ کا خاصہ ہے ماشاءاللہ. نہیں یہ ماشاءاللہ سے انہوں نے بڑی اچھی بات کی. لیکن جو پس منظر ہے نا خم غدیر کا، یہ بالکل ایسا نہیں ہے جو شیعہ حضرات کے یہاں. میں نتیجہ دے دوں، ان کو ان کی عوام سن رہی ہے، مجھے میری عوام سن رہی ہے. عید میلاد النبی کا میں قائل ہوں. پاکستان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو مجھے اس بات پر بھی بدعتی کہیں گے، میرے اپنے لوگ یعنی کہ دیوبندی اور وہابی وغیرہ. یہ غدیر ہے، یعنی خم غدیر. میں آج سے اس الفاظ کو کوشش کر رہا ہوں کہ میں صحیح کروں اس کو. جی یہ جو ہے نا یہ شعار شیعہ میں سے ہے. اچھا جی شعار شیعہ میں حالانکہ سے سنت رسول ہے، سنت اصحاب ہے. نہیں سنت رسول نہیں. یعنی اس دن تو ہوا نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اعلان فرمایا. سوری گلے میں خراشیں آ رہی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اعلان فرمایا ہے. آپ علیہ السلام نے اس کو عید کا نام نہیں دیا. بقول حضرت کے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی دفعہ یعنی عید منانا شروع کی تو تعطل تو آ گیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں کن کے؟ امام زین العابدین کے ہیں نا. تو امام زین العابدین نے نہیں منائی. امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ہاں امام محمد باقر. امام نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ دن عید کا دن ہے، یعنی شیخ عباس. لیکن اس سے پہلے شیعہ کتب میں اس کی تصریح موجود نہیں ہے. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کس سے قول لیتے ہیں؟ وہ اپنے بابا سے لیتے ہیں. وہ اپنے بابا سے لیتے ہیں. وہ اپنے بابا سے لیتے ہیں. پڑھا ہے جیسے میں نے ناج البلاغہ کا حوالہ دیا. امام جعفر صادق سے کچھ باتیں ملتی ہیں. امام حسن مصنع تو بالکل اس کو رد کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو پہلے تو اہل بیت کے جو بزرگان دین ہیں وہ آپس میں اتفاق کر لیں. پھر یہ 5 جو ائمہ معصومین، ان معصومین یہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو غیر نبی معصوم نہیں ہوتا، وہ اتفاق کر لیں. کیونکہ 5 کے بعد پھر بڑا اختلاف ہے. پھر ہمیں اس کا جواب دے دیں 361 کا. اور پھر ہمیں یہ کلیئر کر دیں کہ بھائی یہ کسی صحابی کے بغض میں نہیں بنائی جا رہی. اس پر کوئی بیٹھ کے ہمارے ساتھ اصل میں ان کو غلط فہمی یہ ہے کہ ہم صحابہ کے بغض میں منا رہے ہیں اس لیے عید نہیں منا رہے، ورنہ یہ ہمارے ساتھ منا. ان کو غلط فہمی ہے کہ ان کو جو غلط فہمی ہے وہ بغض کی بنیاد. میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس کو. میرے پاس بہت اچھے پوائنٹس آ گئے جو میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب اور علامہ صاحب اس بات میں متفق ہیں کہ 18 ذی الحج کو یہ واقعہ پیش آیا. من کنت مولا فہذا علی مولا والا واقعہ حقیقتاً صحیح ہے. مفتی صاحب نے اس کا ایک بیک گراؤنڈ شکایت کے پس منظر والا پیش کیا. علامہ صاحب نے اس کا ایک مزید بڑا بیک گراؤنڈ پیش کیا جس پہ آپ نے بتایا کہ ایک وجہ تھی، ایک مقصد تھا، آیات کا شان نزول اس حوالے سے ہے. اور ہم اس نتیجے پہ آ رہے ہیں کہ بہرحال یہ دن اصحاب رسول کے نزدیک ایک خوشی کا دن تھا. یعنی اس کو ایک محبت کی نگاہ سے دیکھا جانا، اس کو ایک احترام کی نگاہ سے دیکھے جانا. اس دن کو فضائل حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب آپ پہ ہمارا سلام ہو کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کی وضاحت کا دن ضرور قرار پایا. اور یہ موقع کسی کو زندگی میں نہ آج تک نہ اس سے پہلے نصیب ہوا کہ جس کے ہاتھ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہو. اور روایات یہ بیان کر رہی ہوں کہ آپ نے اس حد تک بلند فرمایا کہ آپ کے بغل تک کو دیکھا گیا اور چہرے پہ مسکراہٹ اور تبسم اور اس کی اہمیت. میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں ہم لے لیں، جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی اختلاف ہے اس کو پس پش ڈال دیں، کیونکہ اس وقت امت کی بھی ضرورت یہ ہے کہ محبتوں کو سمیٹیں، محبتوں کو بانٹیں، فضائل اور مناقب کو جمع کریں. بہت اچھی بات علامہ صاحب نے ہمیں بتائی کہ اس دن روحانیت کو ہمیں بلڈ اپ کرنا پڑے گا. یعنی اگر اس دن ہم نماز سے وابستگی اختیار کر لیں، روزے کو، مستحبات کو اپنا لیں، تو پھر ہمیں واقعی ایک عیدی ہے جو دین سے مل رہی ہے، اسلام سے مل رہی ہے. اور مفتی صاحب کی بات کہ اس دن کو اگر ہم محبت کے معنوں میں منائیں، ایک دوسرے سے محبت کی تحائف اور محبت کے پیغامات پیش کریں، ان معنوں میں یہ بہت اہمیت والا دن ہو جائے گا. چاہے اس کا تعلق خلافت سے ہو یا نہ ہو، مگر محبت سے ضرور ہے. میں اسی محبت کے پیش میں نظر میجک انسائٹ کی جانب سے کچھ تحفے پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے مہمان حضرات کو. شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لے کر آئے. ایک چھوٹی سی ہماری طرف سے، میں تو اسے عید غدیر ہی سمجھوں گا. اور میں کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے مزید پروگرامز آپ کے تعاون سے، آپ کے سوالات کے پیش نظر ہوتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ اس پروگرام کو دیکھنے والے دنیا بھر میں، اسپیشلی میں نام لے رہا ہوں پاکستان اور بھارت کے علاوہ
میرے پاس جو ریکارڈس ہیں اس میں لندن میں، UAE میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، جرمنی میں، یہاں تک کہ غیر مسلم ممالک میں بیٹھے ہوئے افراد جب سوالات بھیجتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈیز ہو رہی ہیں، ہمارے سامنے فضائل اور مناقب آ رہے ہیں، ہمارے سامنے تاریخی حوالہ جات پیش ہو رہے ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ کہ علماء آپس میں ایک انداز سے، ایک محبت کے ساتھ، اختلاف ہو یا اتفاق، بہت ہی آسان انداز سے گفتگو فرماتے ہیں، تو مجھے میرا مقصد مل جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں گے، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ان تمام احکامات کا جو آپ پہ نافذ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جانب سے فلسطین کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں گے، اور خاص دعاؤں میں میرے فلسطینی بھائیوں کو یاد کریں گے۔ اللہ کے امان میں۔